دوستو پاکستان کی موسیقی کی تاریخ کچھ ایسے لمحوں سے بھری پڑی ہے جو وقت گزرنے کے باوجود دل میں جوں کہ توں محفوظ رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی لازوال غزل کی بات کریں گے، ایک ایسی غزل جو صرف کہی نہیں گئی بلکہ گائی بھی دل سے گئی اور سمجھی بھی دل سے گئی۔ یہ غزل ہے جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ تھے۔ اور یہ غزل پڑھی کسی عام گلوکارہ نے نہیں، ملکہ ترنم نور جہاں نے، اور لکھی تھی پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کے عظیم شاعر خواجہ پرویز نے۔ بات ہے اس دور کی جب نور جہاں ترنم ٹی وی پروگرام میں اپنے فن کی معراج پر تھیں۔ آواز میں وہی کھنک، وہی درد، وہی جادو۔ اسی زمانے میں خواجہ پرویز ایک نیا کلام لے کر نور جہاں کے پاس پہنچے۔ نور جہاں ان چند فنکاروں میں سے تھی جو شعر کو صرف پڑھتی نہیں تھیں، شعر کو محسوس کرتی تھیں، پھر اسے گاتی تھیں۔ خواجہ پرویز جیسے بڑے شاعر کا آنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ غزل نور جہاں کے مزاج اور ان کی زندگی کے خاص پہلوؤں سے جڑی ہوئی ہے۔ نور جہاں نے ہمیشہ کہا تھا کہ مجھے زندگی میں اگر کسی سے سچی محبت ہوئی تو وہ صرف اعجاز درانی سے ہوئی۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کی شادی شوکت حسین رضوی سے ہو چکی تھی، مگر محبت اعجاز درانی سے تھی۔ جب خواجہ پرویز یہ غزل لے کر نور جہاں کے پاس پہنچے تو وہ ایک ہی بات بولیں، پڑھ کر سنائیے۔ اب شاعر شعر پڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعر سامنے بیٹھے انسان پر بالکل فٹ آ جاتا ہے اور کمرے کی فضا ہی بدل جاتی ہے۔ وہی ہوا۔ خواجہ پرویز نے غزل پڑھنی شروع کی، اور جب وہ اس مصرعے تک پہنچے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ تھے، نور جہاں نے فوراً انہیں روکا۔ وہ خاموش ہو گئے، چہرے پر ایک عجیب سی کپکپاہٹ، آنکھوں میں نمی اور آواز میں ٹھہراؤ۔ انہوں نے کہا، پرویز صاحب، یہ غزل آپ نے مجھ پر لکھی ہے نا؟ وہ کہنے لگیں، جو سے مراد اعجاز درانی ہے اور مجھے سے مراد میں ہوں۔ یہ ساری غزل میرے ارد گرد گھوم رہی ہے، یہ تو میری غزل ہے۔ اور دوستو، نور جہاں کی یہ بات کوئی شاعرانہ جملہ نہیں تھا، بلکہ ان کے دل کا درد تھا، ایک ایسا درد جو انہوں نے کبھی دنیا کے سامنے کھل کر بیان نہیں کیا۔ اعجاز درانی سے نور جہاں کی زندگی کا سب سے حسین مگر سب سے تکلیف دہ باب تھے۔ محبت بے پناہ تھی، مگر ساتھ میں دکھ بہت تھا۔ اعجاز درانی کا غصہ، ان کا اختیار اور نور جہاں کا دل، یہ سب مل کر ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے جو ٹوٹ کر بھی کبھی نہیں ٹوٹا تھا۔ نور جہاں کہا کرتی تھی کہ اعجاز درانی میرے دل میں آج بھی ہیں، شاید ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے جب یہ مصرعہ پڑھا گیا، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے، تو نور جہاں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ خواجہ پرویز صاحب، یہ میں گاؤں گی اور دل سے گاؤں گی، نور جہاں نے غزل سننے کے بعد کہا۔ اور جب انہوں نے یہ غزل اپنے ٹی وی پروگرام ترنم میں پیش کی تو کمال ہی کر دیا۔ آواز میں وہی محبت، وہی درد، وہی ٹھہراؤ جو صرف وہی گلوکار پیدا کر سکتی تھی جس نے زندگی میں سچی محبت بھی کی ہو اور سچا دکھ بھی جھیلا ہو۔ نور جہاں صرف الفاظ نہیں گا رہی تھیں، وہ اپنی زندگی گا رہی تھیں، اپنا دکھ گا رہی تھیں، اپنی محبت گا رہی تھیں۔ یہ غزل اس وقت بھی دلوں کو چھو گئی تھی اور آج بھی اس کی گونج وہی ہے۔ سننے والے کہتے ہیں یہ غزل نور جہاں نہیں، نور جہاں کی روح گاتی ہے۔ کیونکہ یہ غزل گانے والی خاتون جانتی تھی کہ چھوڑ جانے والوں کی یادیں کبھی نہیں چھوٹتیں۔ جو انسان زندگی میں نہیں رہتا وہ یادوں میں رہتا ہے، سائے کی طرح۔ نور جہاں بھی شاید ہر لفظ کے ساتھ اعجاز درانی کو محسوس کر رہی تھیں۔ دوستو، ہر فنکار کچھ نہ کچھ گاتا ہے، مگر کچھ نغمے اور کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں جو اس فنکار کی پہچان بن جاتی ہیں۔ یہ غزل نور جہاں کی اپنی کہانی لگتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ گاتی ہیں، جو نہ مل سکے وہی ہے بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، تو سننے والا صرف غزل نہیں سنتا بلکہ ایک پوری زندگی سنتا ہے۔ نور جہاں کی آواز نے اس غزل کو امر کر دیا اور خواجہ پرویز کے الفاظ نے اسے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔